Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss preamble in the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. اگر ہم پریمبل کی ڈیفینیشن کو دیکھیں کہ واٹ از پریمبل، a preparatory statement or introductory part of a statute stating its purpose. پریمبل ایک ایسی اسٹیٹمنٹ اور پیراگراف ہوتا ہے جو کہ انٹروڈکٹ کرتا ہے اسٹیچیوٹ کے پرپس کو اور انٹینشن کو. یہ بتاتا ہے ہمیں کہ جو لا میکرز تھے، کنسٹیٹیوشن یا کسی بھی لا کو بنانے والے، ان کی انٹینشن کیا تھی یا ان کا پرپس کیا تھا اس کنسٹیٹیوشن کو بنانے کے لیے. اگر ہم پریمبل ان کنسٹیٹیوشن آف پاکستان دیکھیں، آبجیکٹو ریزولوشن وچ پاسڈ آن 12 مارچ 1949 واز ایڈیڈ ایز پریمبل ان آل کنسٹیٹیوشنس آف پاکستان. آبجیکٹو ریزولوشن جو کہ 7 مارچ 1949 کو فرسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان مسٹر لیاقت علی خان نے کنسٹیٹوئنٹ اسمبلی میں پیش کی، 12 مارچ 1949 کو وہ پاس کی گئی. وہ اس کے بعد 1956 میں پہلے کنسٹیٹیوشن جب آیا 23 مارچ آف 1956 اس میں اسے ایڈ کر لیا گیا ایز اے پریمبل. اس کے بعد سیکنڈ کنسٹیٹیوشن آف پاکستان جو کہ 1962 میں آیا، اس میں بھی پریمبل میں آبجیکٹو ریزولوشن ایڈ کر لی گئی. اینڈ فائنلی ان 1973 جو کہ ابھی موجودہ کنسٹیٹیوشن ہمارا ہے، کنسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 میں آبجیکٹو ریزولوشن کو اگین اینڈ اگین ایز اے پریمبل ایڈ کر لیا گیا. اینڈ بات یہیں تک نہیں رکی، پریمبل تو آبجیکٹو ریزولوشن موجود تھی، اس کے بعد 1985 میں آبجیکٹو ریزولوشن کو ایز اے سبسٹینٹو پارٹ آف کنسٹیٹیوشن in the shape of Article 2A ایڈ کر لیا گیا. Inclusion of objective resolution in all constitutions as part and eventually becoming part of the constitution in Article 2A in 1985 via the 8th Amendment gave birth to many questions regarding its role. لیکن جب 8th Amendment کے تھرو آرٹیکل 2A میں آبجیکٹو ریزولوشن کو سبسٹینٹو پارٹ بنا دیا گیا، تو جو کہ آبجیکٹو ریزولوشن کا پریمبل میں موجود ہونا پہلے سے بہت زیادہ کوسچن ارائز کرتا تھا، اس نے اور بھی زیادہ کوسچنس کو جنم دیا. اگر ہم اس کے رول کو دیکھیں کہ آبجیکٹو ریزولوشن کا ایز اے پریمبل کیا رول رہا ہے ان کنسٹیٹیوشنل ہسٹری آف پاکستان، تو سب سے پہلے جب شروع میں اسٹارٹنگ میں 1970s میں کورٹس نے آبجیکٹو ریزولوشن کو پریمبل کو ایز اے سپرا کنسٹیٹیوشن بھی قرار دیا، لیکن بعد میں خود ہی اس کو چینج کرتے ہوئے بتایا کہ کورٹ ہیلڈ دیٹ آرٹیکل 2A puts the provisions and principles of the objective resolution at an equal footing with other part of the constitution, meaning that if any part of constitution was inconsistent to objective resolution it would be harmonized. کورٹ نے بتایا کہ آرٹیکل 2A جو کہ کہتا ہے آبجیکٹو ریزولوشن واز سبسٹینٹو پارٹ آف کنسٹیٹیوشن، یہ کسی دوسرے آرٹیکل کو اوور رائڈ نہیں کر سکتا، بلکہ اس کی بھی اتنی ہی حیثیت ہے جتنی کی کنسٹیٹیوشن آف پاکستان کے باقی آرٹیکلس کی ہے. یہ اسٹیٹمنٹ ضیاء الرحمان ورسز اسٹیٹ کیس میں کورٹ نے دی تھی. اس کے بعد اگر ہم آرٹیکل 8 کو دیکھیں جس کا حوالہ دیا کورٹ نے بعد میں، اینی لا اور اینی کسٹم وچ ہیو فورس آف لا اینڈ انکنسسٹنٹ ود دا رائٹس کنفرڈ بائی دس چیپٹر شال بی وائڈ ٹو دا ایکسٹینٹ آف انکنسسٹنسی. آرٹیکل 8 کہتا ہے، جو کہ فنڈامنٹل رائٹس کے چیپٹر سے بلانگ کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کوئی بھی ایسا لا، کسٹم یا یوزیج پاکستان میں موجود ہوگی انکنسسٹنٹ ٹو دا فنڈامنٹل رائٹس، ایسا کوئی بھی آرٹیکل جو انکنسسٹنٹ ہے فنڈامنٹل رائٹس جو کہ کنسٹیٹیوشن نے پرووائڈ کیے ہیں، تو اسے وائڈ قرار دے دیا جائے گا. لیکن آرٹیکل 2A کو لے کر ایسا کوئی پروویژن موجود نہیں ہے کہ اگر کوئی بھی ہمارا آرٹیکل یا لا اس کے 2A کو فالو نہیں کرے گا، اس کے مطابق نہیں ہوگا تو اسے وائڈ قرار دیا جائے. بلکہ ہاں یہ موجود ہے کنسٹیٹیوشن آف پاکستان میں کہ آل لاس مسٹ بی اکارڈنگ ود دا ہولی قرآن اینڈ سنہ. تمام جتنے بھی قانون بنائے جائیں گے ہولی قرآن اور سنہ کو دیکھتے ہوئے بنائے جائیں گے. مسٹ ناٹ بی ریپگننٹ ٹو دا ٹیچنگز آف اسلام. اور اس کو دیکھنے کے لیے بھی فیڈرل شریعت کورٹ موجود ہے
جو کہ اس بات کو ایشور کرے گی جو پاکستان میں لاز بنائے جا رہے ہیں یا پھر جو لاز موجود ہیں دے مسٹ فالو ہولی قرآن اینڈ سنت. جتنے بھی ہمارے پاس لاز بنائے جائیں گے وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہوں، لیکن ایسا نہیں کہ اگر کوئی قانون موجود ہے تو وہ دوسرے لا کو ختم کر دے. ان ایزی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آرٹیکل 2A آف کنسٹیٹیوشن آف پاکستان جو کہ کہتا ہے آبجیکٹیو ریزولوشن واز سبسٹینٹیو پارٹ آف کنسٹیٹیوشن، وہ اتنی ہی حیثیت رکھتی ہے جتنا کہ باقی پارٹس آف کنسٹیٹیوشن کی حیثیت ہے. اب اگر ہم جو پریمبل ہمارے پاس موجود ہے آبجیکٹیو ریزولوشن، اس کے پروویژنس دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا لکھا گیا ہے، انٹینشن آف دا لا میکرز کیا تھی، تو اس کو ہم تھوڑا دیکھتے ہیں. سب سے پہلے اس میں آتا ہے ویئر از سوورنٹی اوور دا انٹائر یونیورس بلانگس ٹو آلمائٹی اللہ الون. سوورنٹی جو ہے پوری دنیا کی وہ اللہ تعالیٰ کی ہی ہے، حاکمیت تمام دنیا پر اللہ تعالیٰ کی ہے. اٹ از ول آف دا پیپل آف پاکستان ٹو اسٹیبلش این آرڈر. پاکستان میں آرڈر کریٹ کرنے کی اسٹیٹ میں کہ کیا لاز ہوں گے، وہ کس کے پاس ہے پاور؟ لوگوں کے پاس. ایز اے ڈیموکریٹک اسٹیٹ لوگ ہی پرسنس کو الیکٹ کر کے اپنے ریپریزنٹیٹیوز بھیجیں گے گورنمنٹ فارم کرنے کے لیے، اور وہ جا کر ان کے لیے قانون بنائیں گے، رولز بنائیں گے. اور یہاں پر پاکستان میں ڈیموکریسی کے، فریڈم کے اور ایکولیٹی کے جو پرنسپلز ہیں ان کو ایشور کیا جائے گا. مسلمز اپنی لائف کو اسلام اور ہولی قرآن اور سنت کے مطابق کنفرم کریں گے، ان کو ایشور کیا جائے گا کہ مسلمان اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق استوار کر سکیں. ویئر ان ایڈیکویٹ پروویژن شال بی میڈ فار دا مائنورٹیز فریلی ٹو پروفیس اینڈ پریکٹس دیئر ریلیجنس اینڈ ڈیولپ دیئر کلچرس. اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ جو مائنورٹیز یہاں پر موجود ہیں وہ اپنے دین کی پریچنگ کر سکیں اور اپنے ریلیجن اور کلچر کو پریکٹس کر سکیں وداؤٹ اینی انٹرفیئرنس. اس کے بعد جو پاکستان کی ٹیریٹریز ہیں اور ابھی موجودہ اور جو بعد میں ایڈ کی جائیں گی، وہ ایک یونٹ قائم کریں گی فیڈریشن کے ساتھ، اور ان کا جو اپنی جوریسڈکشن ہوگی یونٹس کی، اس میں ان کی خود مختاری کو ایشور کیا جائے گا. اور پاکستان میں فنڈامنٹل رائٹس کو یقینی بنایا جائے گا. فنڈامنٹل رائٹس فار ایگزامپل ایکولیٹی آف اسٹیٹس، اپرچونٹی بیفور لا، سوشل، اکنامک اینڈ پولیٹیکل جسٹس کو ایشور کیا جائے گا، تمام لوگوں کو پرووائڈ کیے جائیں گے. ویئر ان ایڈیکویٹ پروویژن شال بی میڈ ٹو سیف گارڈ دا لیجیٹیمیٹ انٹرسٹ آف مائنورٹیز اینڈ بیکورڈ اینڈ ڈپریسڈ کلاسز. یہ ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں پروویژن کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ جو ہمارے پاس مائنورٹیز موجود ہیں ان کو سیف گارڈ کیا جائے، اور جو بیکورڈ اور ڈپریسڈ کلاسز ہیں ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کیا جائے. اور جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کو بھی جو ہے کیا کہتے ہیں ایشورڈ کیا جائے گا، سیکیور کیا جائے گا. اور جو ٹیریٹری ہماری موجود ہے سی کی، ایئر کی، لینڈ کی، اس پر سوورینٹی ہماری گورنمنٹ کی ہونی چاہیے. اور جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ پراسپر ہو سکیں اور دنیا میں اپنا ایک مقام بنا سکیں پیس کے حوالے سے اور ہیپینیس آف ہیومنٹی کے حوالے سے. اور ہم پاکستان کے لوگ ذمہ داری اٹھاتے ہیں اور تابع ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور جو ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی اس کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے محنت کریں گے اور وفادار رہیں گے اپنے ملک سے. اور جو ہمارے فاؤنڈر آف پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح محسن پاکستان کا جو ایم تھا پاکستان کو بنانے کے لیے، اس کے ساتھ وفادار رہیں گے اور ویسا ہی ملک بنانے کے لیے کوشاں رہیں گے. ڈیڈیکیشن ٹو دا پریزرویشن آف ڈیموکریسی اچیوڈ بائی دا انریمیٹنگ اسٹرگل آف دا پیپل اگینسٹ اپریشن اینڈ ٹائرنی. ایسی ڈیموکریسی بنانے کے لیے محنت کریں گے جو کہ غداریوں سے پاک ہوگی. انسپائرڈ بائی دا ریزالو ٹو پروٹیکٹ آور نیشنل اینڈ پولیٹیکل یونٹی اینڈ سولیڈیریٹی بائی کریٹنگ این ایگیلیٹیرین سوسائٹی تھرو اے نیو آرڈر. ہم ایک ایسی یونٹی، پولیٹیکل اور نیشنل یونٹی کے ذریعے ایک ایسی سوسائٹی بنائیں گے جو کہ یکسانیت پر بیس کرتی ہوگی. سب کو ایکول چیزیں پرووائڈ کی جائیں گی، ایکول اپارچونیٹیز پرووائڈ کی جائیں گی.
تو یہ سب وہ پروویژنس تھے جو کہ آبجیکٹیو ریزولوشن میں پیش کیے گئے تھے بائی فرسٹ پرائم منسٹر مسٹر لیاقت علی خان، جو کہ بہت زیادہ ایسٹ پاکستان کے نن مسلم جو ہمارے فاؤنڈرز آف پاکستان تھے ان کی طرف سے اپوزیشن کا بھی سامنا کرنا پڑا، لیکن آخر کار یہ 12 مارچ کو آبجیکٹیو ریزولوشن پاس ہو گئی تھی۔ اور یاد رہے کہ آبجیکٹیو ریزولوشن از ناٹ این کنسٹیٹیوشن اٹ سیلف، یہ صرف ایک ڈاکیومنٹ تھا جس کا مقصد صرف اور صرف یہ بتانا تھا کہ جو آنے والا کنسٹیٹیوشن آف پاکستان ہوگا وہ کیسا ہوگا، کیسا دکھتا ہوگا، اس میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے، کیا کیا چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو دیٹس آل فار ٹوڈے۔ اگر آپ نے اس میں ویڈیو میں سے کچھ بھی سیکھا ہو، آپ کو کوئی بھی نئی بات سیکھنے کو ملی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، نالج بانٹنے سے بڑھتی ہے۔ تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔